بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یار صادق، بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا انتقال پرملال ہو چکا ہے۔ فون پر صادق کا دوست منیر تھا۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو منیر؟ صادق جھنجھلا گیا۔ یہ شخص ہمیشہ فون پر ایسا ہی مذاق کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر سے ٹیلی گرام آیا ہے، وہاں تمہارے مرنے کی اطلاع پہنچ چکی ہے۔ وہ جو کل طیارہ گرا ہے نا، اس میں تم مر چکے ہو۔ اب ٹی وی پر فلمیں دیکھنا چھوڑو اور مٹی میں ملنے کو تیار ہو جاؤ۔ منیر نے کھٹ سے فون رکھ دیا۔ میں مر گیا ہوں؟ اپنی موت کا نام سنتے ہی وہ خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اس نے فون ہاتھ سے یوں رکھا جیسے درخت سے شاخ کٹ کر گرتی ہے۔ میں مر چکا ہوں؟ امی، ابو، سریا سب مجھے رو چکے ہیں۔ وہ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرا مرنا اتنی معمولی بات ہے کیا؟ اس نے جب بھی اپنی موت کا تصور کیا تو زمین و آسمان اپنی جگہ ہل گئے تھے، پوری کائنات تہو بالا ہو گئی تھی۔ ابھی تک وہ کتنا خوش تھا، وہ جس طیارے سے انڈیا جانے والا تھا وہ گر گیا، اور خوش قسمتی سے صادق اس میں سوار نہیں ہوا تھا۔ موت اس کے سر پر سے گزر چکی تھی۔ صادق ساری رات اس واقعے کی تفصیل سریا کو لکھتا رہا کہ کیسے عین وقت پر اس کی سیٹ کنفرم نہ ہو سکی اور وہ بال بال بچ گیا۔ لیکن اب تم مر چکے ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا انتقال پرملال ہو چکا ہے۔ اس کے دوست منیر کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنا چاہا، سامنے پڑا ہوا سریا کا خط اٹھانا چاہا، لیکن مرے ہوئے انسان کا ہاتھ کہیں اٹھ سکتا ہے؟ تم مر چکے ہو۔ چاروں طرف سے منیر کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ اس طیارے میں اس کا ہم نام ایک اور صادق سوار ہو چکا تھا، جس نے صادق کی زندگی بھی جلتے ہوئے طیارے میں جھونک دی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کے لیے مر چکا ہے۔ اس بات کا یقین نہ کرنے کے لیے کیا رہ گیا؟ یہ امریکن سینٹ کی خوشبو میں مہکتا ہوا سوٹ، 7,000 ریال کمانے والا جفاکش بدن، سریا کی محبت میں سرشار دل، ان سب کو لوگ مٹی میں ملا چکے ہیں۔ صادق گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگا۔ غلطی میری ہے، میں نے سریا کو لکھا تھا کہ میں 25 کو آ رہا ہوں، مگر سیٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے۔ مجھے فوراً دوسرا خط بھیجنا چاہیے تھا۔ ذرا سی غلطی کیا ہوئی کہ لوگوں نے مجھے مار ڈالا؟ پہلے میری موت کی تصدیق تو کر لیتے۔ اور اس منیر کو دیکھو، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ گھر میں کیسا کوہرام مچا ہوگا۔ اس نے لرز کر سوچا، ابا دل کے مریض ہیں، امی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اور سریا، آج سریا تو غم کے مارے پاگل ہو گئی ہوگی۔ سریا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 5 برس تک اس کے باپ کی خوشامد کی تھی، اور پھر اپنے نام کے ساتھ کلر کی کا داغ مٹانے کے لیے وہ گھر سے اتنی دور آ گیا تھا۔ ماں باپ، بیوی، بچوں کو چھوڑ کر صحرا میں اکیلا ریت کے ذرے کی طرح تپ رہا تھا، دوزخ کی طرح بھڑکتی ہوئی لوہے کی بھٹی میں وہ دن بھر کام کر کے نکلتا تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ہاتھ پاؤں کانپتے تھے، رات دوسری دوزخ میں گزارنا پڑتی۔ عرب کی جان لیوا گرمی میں وہ ریت کے اوپر ٹینٹ کے نیچے ساری رات گزار دیتا تھا، اپنے خاندان کو سکھ کی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے۔ وہ سوتے جاگتے ان دنوں کے خواب دیکھا کرتا جب سریا اس کے ساتھ ہوگی اور دونوں بچے اس کی گود میں بیٹھے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر میں فوم کے گدے پر پنکھے کے نیچے لیٹا ہوگا۔ اس کا گھر اس کی جنت تھا۔ چھٹیوں میں گھر جاتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ سارا دن بستر پر لیٹا رہے۔ چھٹیاں ختم ہونے کے خیال سے جی گھبراتا تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹی اور بڑھا لوں گا، وہ خوش ہو کر سریا سے کہتا۔ کتنی تنخواہ کٹ جائے گی؟ سریا گھبرا کر پوچھتی۔ کٹنے دو، تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، وہ منے کو باہوں میں بھینچ کر کہتا۔ اب سریا بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کے لیے مر گیا ہوں۔ گھبرا کر اس نے سریا کے تصور کو دور دھکیلا۔ سامنے سعودی ایئر لائن کا کیلنڈر لگا تھا۔ جدہ ایئرپورٹ کی شاندار عمارت اندھیرے میں جگمگا رہی تھی۔ یہ روشنیاں آج ہر نوجوان کے خوابوں میں جھلملاتی ہیں۔ صادق نے بھی 6 برس تک دھکے کھائے تھے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ نوکری دلانے کے لیے ایجنٹوں نے چکمے دیے، عزیز رشتہ داروں نے برسوں نوکری دلانے کے بہانے اپنے آگے جھکائے رکھا۔
سریا نے دن رات غریبی کے تانوں سے کلیجہ چھلنی کیا۔ اماں ابا کو اس سے بڑھ کر کوئی ناخلف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پڑوسی اکرم صاحب دبئی گئے تو اچانک ان کے سارے گھر کا رنگ نکھر گیا۔ ٹوٹا پھوٹا سا گھر سرسوں کے پودے کی طرح راتوں رات اوپر اٹھتا چلا گیا۔ لائٹ چلی جاتی اور اکرم کے یہاں سے جب جنریٹر کی گھوں گھوں کی آواز گونجتی تو صادق کو جانے کیوں غصہ آنے لگتا۔ ان کے یہاں گرینڈر پر بادام پیسے جاتے تو اماں کی کمزوری بڑھ جاتی۔ سریا نے اکرم کی بیوی سے دوستی ختم کر دی۔ جاپان کی ساڑیاں چمکتی ہوئی میکسیاں پہن کر جی کیوں جلاتی ہے وہ، مگر اب کیا ہوگا، کہیں ابا صدمے سے مر نہ جائے۔ وہ بھاگتا ہوا باس کے کمرے میں پہنچا۔ سر، مجھے ایک ارجنٹ کال انڈیا کے لیے بک کرنا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ صادق کے آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا امریکن باس گھبرا گیا۔ کہیں ماں کے مرنے کی جھوٹی خبر سنا کر 1 مہینے کی چھٹی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ ان ہندوستانی کا میچور چھوکروں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کیا بتاؤں سر، عجیب بات ہو گئی ہے، صادق نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے، میں اسی طیارے میں انڈیا جانے والا تھا۔ میرے مرنے کی اطلاع میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ بات ختم کر کے وہ رو پڑا، جیسے اپنی موت کا دکھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ہا ہا ہا، فینٹاسٹک، بوڑھا امریکن ہنسنے لگا۔ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ابھی فون مت کرو، ذرا اپنے مرنے کا تماشا دیکھو۔ اس کے باس نے فون اٹھا کر اپنے پاس رکھا اور جھک کر فائلیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھوں؟ یہ بے مروت سفید چمڑی والا امریکن، یہ کیا جانے کہ اس وقت میرے گھر میں کیسی قیامت مچی ہوگی۔ یہ کم بخت تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کسی آرام گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اب تک نہ جانے کتنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہوگا، جانے اس کے کتنے بچے یتیم خانوں میں پل رہے ہوں گے۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ میری بیوی کہیں صدمے سے جان نہ دے دے۔ او آئی سی۔ بوڑھے امریکن نے اینک ماتھے پر سرکا کر اسے غور سے دیکھا۔ تو کیا انڈیا میں مسلم عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ابے چپ، صادق نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ میرے بغیر بھلا سریا کے لیے بھی اب اس دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ وہ کتنے محبت بھرے خط لکھتی ہے۔ صادق کے سامنے بال بکھرائے، سفید کپڑے پہنے، سونی کلائیاں لیے سریا آ گئی، جو رو رو کر دیواروں پر اپنا سر پٹک رہی تھی، اور سارے رشتہ دار اسے تھامے بیٹھے تھے۔ اسے تھامے رہو، میرے آنے تک کہیں وہ اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر نہ مر جائے۔ اپنی موت کے صدمے سے خود ہی اس کا کلیجہ دہل رہا تھا۔ اب تک سریا اپنی ہری، پیلی، نیلی ساڑیاں، زیور، میک اپ کا سامان سب جلا چکی ہوگی۔ ابا کو کسی طرح ہوش نہ آ رہا ہوگا۔ صادق گھبرا کر پھر ٹیلی فون بوتھ کی طرف بھاگا، مگر انڈیا کی لائن نہیں ملی۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھو۔ بار بار امریکن باس کی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ فون کون اٹھائے گا؟ سریا، مگر وہ تو غم کی شدت سے بے ہوش ہوگی۔ امی، انہیں تو اب تک کسی کلینک میں داخل کر دیا ہوگا۔ ابا، بھلا اپنے اکلوتے بیٹے کے مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا ابا اب تک زندہ ہوں گے؟ 6 سال پہلے جب وہ گھر سے پہلی بار چلا تھا تو اس کے گھر کی چھتیں امی کی آنکھوں کی طرح ٹپک رہی تھیں۔ دیواریں سریا کے پھٹے کپڑوں کی طرح میلی اور بدصورت تھیں۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے وہ بار بار اپنے دوست عمران کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، گھر کا خیال رکھنا، ابا کے پاس آتے جاتے رہنا۔ سچ مچ عمران نے اس گھر کو سنبھال لیا۔ ابا ہر خط میں لکھتے، عمران بالکل تمہاری طرح ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ بجلی کا بل، گھر کا ٹیکس، بچوں کی فیس اور ان کی ناز برداری، ہر ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ یہاں تک کہ اماں اور سریا کے درمیان پیسہ خرچ کرنے پر جو آئے دن کھٹ پٹ ہوتی تھی، وہ جھگڑے بھی عمران کو طے کرنا پڑتے تھے۔ 2 برس بعد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں سب سے پہلے اسے عمران نظر آیا تھا، جو اس کے بچے کو گود میں سنبھالے ہوئے تھا۔ 2 برس تک صحرا کی خاک چھاننے کے بعد، گھر کے نرم گدے پر لیٹنے کے بعد یوں لگا جیسے کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں۔ یہی گھر تو اس کے خوابوں میں بسا ہوا تھا، یہی تو اس کی زندگی کا اورش تھا۔ جی چاہتا صبح بستر سے نہ اٹھے، کوئی اس کے سامنے واپس جانے کا نام نہ لے، بس اب کی بار اوور ٹائم کر کے خوب پیسے کما کر لوٹوں گا تو پھر کبھی نہیں جاؤں گا کہیں گھر چھوڑ کر۔ مگر اوور ٹائم کے نام پر اسے پسینہ آ جاتا تھا۔ دن بھر ماتھے سے پسینہ پونچھے بغیر کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیے بغیر پھر کام میں جٹ جاؤں، اور جب رات کے 12 بجے لیٹو تو
کمر ٹیڑھی ہو جاتی، ہاتھ پیر کانپنے لگتے، مگر صبح 5 بجے اٹھنے کا خوف سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ لو، آخر جانے کا منحوس دن آ گیا۔ اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، خیریت سے پہنچو، اب کی بار میرے لیے سونے کی چوڑیاں لانا۔ ثریا اٹھلاتے ہوئے کہتی، میرے لیے بادام، میرے لیے کپڑے، گڑیا۔ بہت دنوں تک اس کا کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ ثریا کتنی صحت مند ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ثریا سے خوابوں میں ملے، بچوں کے فوٹو کو پیار کر کے جی بہلائے۔ اس نے پھر گھر فون کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی گھر جاتا تھا، اتنے دنوں کی جدائی پر ثریا اسے خوب جلاتی، ترساتی تھی۔ وہ جھوٹ موٹ اس سے ناراض ہو جاتی۔ ارے دیکھو تو میری جانو، تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ جیب میں سے سرخ کاغذ میں لپٹی ہوئی سنہری چوڑیاں نکالتا۔ اللہ، یہ تو سونے کی ہیں۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑتی اور چوڑیاں اس کے ہاتھ سے چھین کر باہر کی طرف بھاگتی۔ عمران، عمران ذرا دیکھو تو صادق میرے لیے کیا لائے ہیں۔ وہ چوڑیاں پہن کر اپنے گورے ہاتھ عمران کی طرف بڑھا دیتی تھی۔ صادق نہال ہو جاتا تھا۔ اسی خوشی کی خاطر اوور ٹائم کی تھکن اتر جاتی تھی۔ ادھر اماں ابا اپنی صحت بنانے کی فکر میں گھلے جاتے تھے۔ ہر خط میں زیادہ پیسے بھیجنے کی فرمائش ہوتی۔ میوہ، مٹھائیاں، دودھ، بادام۔ سارا دن دونوں سوچتے رہتے کہ اب کیا کھائیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ٹینٹ میں سونے والے لوگ جاگ پڑے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہے ہو صادق بھائی؟ میں مر گیا ہوں، وہ چلانے لگا۔ یار، اس آدمی کا دماغ کچھ سرک گیا ہے آج۔ وہ سب پھر سونے لگے۔ اب کی بار اس نے فون ملایا تو اپنے گھر میں گونجتی ہوئی بیل کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھو، بوڑھا امریکن اس سے کہہ رہا تھا۔ میں صادق کا دوست منیر بات کر رہا ہوں۔ اچھا، منیر بھائی ہیں، میں خود آپ کو فون کرنے والی تھی۔ ثریا کتنی پرسکون معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کے مرنے کی اطلاع گھر نہیں پہنچی ہے۔ منیر بھائی، ذرا یہ معلوم کیجئے کہ صادق کے پرائیویٹ فنڈ کا کتنا روپیہ ہے۔ یہ سب روپیہ مجھے ملنا چاہیے، بہت بہتر۔ اور کچھ؟ گالوں سے بہتے ہوئے نمکین آنسوں نے اس کا منہ کڑوا کر دیا۔ جی، اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ میری ساس اور سسر مجھ سے بہت لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں روپے کے لیے۔ میں بیچاری بیوہ۔ بند کرو بکواس۔ اس نے فون پٹک دیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں خود کلامی کرنے لگا۔ خود غرض مکار عورت، مجھ سے محبت کا ناٹک کھیلتی رہی، میرے ماں باپ کو بدنام کر رہی ہے۔ کیا میری لاش کے سامنے بیٹھ کر اماں ابا میرے روپوں کو یاد کر سکتے ہیں؟ اس عورت کو اب طلاق دینی ہوگی۔ ابھی ابا سے بات کرتا ہوں۔ غصے کے مارے اس کی سانس پھول رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ فون ملایا۔ ہیلو، کہیں ابا اچانک میری آواز سن کر خوشی کے مارے مر ہی نہ جائیں، اس لیے اس نے ایک بار پھر اپنے دوست کا نام لیا۔ جی، میں خالق بات کر رہا ہوں، صادق کا دوست۔ جیتے رہو بیٹا، ابا کی بے حد نحیف آواز آ رہی تھی۔ ہم پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ہماری بہو صادق کا تمام روپیہ خود لینا چاہتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم دونوں کا کھانا پینا۔ جی، صادق کی آنکھوں سے پھر آنسوں کی دھار بہنے لگی۔ روپیہ؟ اس نے ہونٹ دانتوں سے کاٹے۔ میرے سامنے تو صادق کی لاش پڑی ہے، یہ بتائیے اس کا کیا کروں؟ یہ پوچھتے ہوئے اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی تھی۔ اسے تم دفن کر دینا بیٹا، ابا نے بڑی شفقت سے کہا۔